السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفیں، توصیفات اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے، اور جس نے ہم انسانوں کو پیدا کیا اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ہماری پیدائش کا مقصد بھی بتلایا. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعہ ہمیں دین اسلام کی دولت ملی اور آج ہم مسلمان ہیں. آج کے اس درس میں میں وسیلہ کا موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے تعلق سے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اکثریت اس کے معنی و مفہوم اور اس کے مطالب کو سمجھنے میں گمراہ ہے، لیکن یہ کہہ سکتا ہوں کہ اقلیت اس چیز کی شکار ہیں کہ وسیلہ کا غلط مفہوم، غلط معانی لے کر اور اللہ تعالیٰ کی جانب جو بھی وسائل اختیار کیے جاتے ہیں غلط طریقے سے اور غلط طریقے پر آدمی وسیلہ لگا دیتا ہے، اور یہ جان بھی نہیں پاتا کہ میں نے جو چیز یا جو ذریعہ یا جو وسیلہ میں نے استعمال کیا کیا وہ صحیح تھا یا غلط تھا، کیا وہ میرا استعمال کیا ہوا وسیلہ یا میرا کوئی ذریعہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق تھا، موافق تھا یا مخالف تھا، کوئی غور نہیں کرتا. وسیلہ کا دیکھیے معنی جو ہوتا ہے بہت ہی آسان معنی ہے کہ وسیلہ کا معنی ہوتا ہے ذریعہ یعنی کسی چیز کا سہارا لینا. تو قرآن و حدیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وسیلہ لگانا یہ جائز ہے. کئی صورتیں ہیں اس کی، اور قرآن و حدیث کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ وسائل کچھ ایسے ہیں جو ممنوع ہیں، حرام ہیں، ہم اور آپ ان کو اختیار نہیں کر سکتے، نہ ہم ان کا وسیلہ لگا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ تک اپنی باتوں کو پہنچانے کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے. تو آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ اب وسیلہ کی دو قسمیں ہو گئی، ایک وسیلہ جائز اور ایک وسیلہ ممنوع یعنی حرام وسیلہ. وسیلہ جائز یعنی وہ وسیلہ جسے ہم اور آپ اختیار کر سکتے ہیں. اس کی تین صورتیں وسیلہ جائز کی بیان کی جاتی ہیں. پہلی صورت ہے یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو وسیلہ بنائیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا،
کہ اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں، اچھے نام ہیں، اسماء حسنہ ہے، بہت سارے اسماء حسنہ ہیں، فادعوہ بہا، لہذا تم اس اللہ کو انہی اسماء حسنہ کے ذریعہ پکارو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مقدس کتاب قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی اسماء حسنہ ہیں، جو بہترین نام ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ اور حدیث کے جو الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، مسند احمد کی روایت ہے اور صحیح بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں تیرے ہر اس نام کے ذریعے تجھ کو پکارتا ہوں جو تیرے لیے، جو تیرا نام ہے، جو تیرے اسماء ہیں، میں تجھ کو ان اسماء کے ذریعے پکارتا ہوں۔ اور یہی چیز قرآن کریم کی وہ آیت جس کو میں نے ابھی تلاوت کیا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں، بہت سارے اسماء حسنہ ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، لہذا تم اس اللہ کو انہی اسماء حسنہ کے ذریعے پکارو۔ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی سہارا لے سکتے ہیں، اس کو بھی ہم وسیلہ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ ہمیں کوئی ضرورت محسوس ہوئی، ہمارا کوئی کام پورا نہیں ہو پا رہا ہے، ہماری کوئی حاجت رکی ہوئی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ تو غفور ہے، تو رحیم ہے، یا اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے، تو حاجتوں کو پوری کرنے والا ہے، لہذا میری فلاں حاجت کو پوری کر دے، یا میری فلاں دعاؤں کو تو قبول کر لے۔ اس طریقے سے بھی آپ صفات کا سہارا لے کر، اللہ تعالیٰ کے اسماء کا سہارا لے کر، ان کو وسیلہ بنا کر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے اپنے کنیکشن کو جوڑیں اور دعا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا اور ہمارے اس وسیلے کو اللہ تعالیٰ پسند بھی فرمائے گا۔ دوسری صورت جو وسیلہ جائز کی بیان کی گئی وہ کیا ہے کہ ایک آدمی جو اس کی نظر میں نیک آدمی ہو، یا یہ کہ یہ کہا جائے کہ نیک آدمی کو بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجیے، یعنی یہ نیک آدمی کا وسیلہ۔ اب نیک آدمی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ حقیقتاً نیک آدمی ہو، یعنی قرآن و حدیث کے مطابق اس کا عمل ہو، اس کے جینے کا طریقہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اس کا رہن سہن اٹھنا بیٹھنا قرآن و حدیث کے مطابق ہو، شریعت اسلامیہ کے موافق ہو، یہ سب چیزیں ہونی چاہیے۔ اب ایسا نہیں کہ ایک آدمی سے ہماری اچھی بات چیت ہے، بڑا وہ ہم کو مانتا ہے تو وہ ہماری نظر میں نیک ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی نظر میں اچھا ہو، نیک ہو، لیکن وہ شریعت اسلامیہ کی نظر میں وہ برا انسان ہے، اس کو نیک نہیں مانا جائے گا۔ نشے آور چیزوں کا استعمال کرنا، ان چیزوں کو کھانا، اور اس کے بعد اب اس کی جو زندگی ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے، شریعت اسلامیہ کے مطابق نہیں ہے، اور ہم ایسے آدمی سے دعا کرنے کے لیے کہیں۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کا جو آئیڈیل ہے، جو نمونہ ہے، یعنی پوری اس دنیا میں اب قیامت تک جتنے بھی آنے والے انسان ہیں، اگر کوئی سب سے افضل اور سب سے نیک انسان ہے، سب سے بڑا متقی و پرہیزگار، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے بڑے متقی و پرہیزگار۔ اب اگر کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں متقی ہوں، میں سب سے زیادہ اللہ ڈرنے والا ہوں، تو یہ جان لیجئے کہ اس سے بڑا جھوٹا اور مکار اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے اپنی نیکی کو کر دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر ڈالی۔ ہم اور آپ یہ بھی جان لیجئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو کہ اس امت کے سب سے افضل لوگوں میں آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا ارشاد ہے، کہتے ہیں کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین صدی کے جو لوگ ہیں وہ میری صدی کے لوگ ہیں، یعنی صحابہ کرام، پھر اس کے بعد جو آئیں گے، پھر اس کے بعد جو آئیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ میں نے یہاں اس وجہ سے کیا کہ ہم اور آپ جتنا بھی نیک عمل کرتے جائیں، کر دیں پوری زندگی میں، تو ہم ان کے ایک معمولی سے عمل کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اس سلسلے میں موجود ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر کا ایک قول، عمر رضی اللہ عنہ کا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے، کہتے ہیں کہ لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو گالیاں مت دو. فلمقام احدہم ساعۃ خیر من احدکم خیر من عمل احدکم عمرہ. ان میں سے کسی ایک صحابی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی ایک منٹ کے لیے کھڑا ہونا تمہاری پوری زندگی کے عمل سے بہتر ہے. تو ہم اور آپ ساری زندگی نیکی کرتے جائیں، ہم جو ہے صحابہ کرام کی ہوئی نیکیوں کے یا نیک اعمال کے بھی برابر ہم اور آپ نہیں پہنچ سکتے. تو ایک آدمی آپ شریعت کی نظر میں نیک ہے، ہم اور آپ اس آدمی کو بھی کسی دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ نیک انسان ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے، آپ جو ہے میرے لیے دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ سے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا خود قرآن کریم میں ارشاد ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کیا کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے اپنے گناہ کے لیے استغفار کیجئے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ مومن مردوں کے لیے استغفار کیجئے، وَالْمُؤْمِنَاتِ اور مومنہ عورتوں کے لیے استغفار کیجئے. نیک آدمی کو دعا کے لیے وسیلہ بنانا یہ شریعت سے ثابت ہو گیا. اسی طریقے سے ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یعافینی، کہ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالی مجھے شفا عنایت کر دے. تو نیک آدمی سے دعا کروانے کا وسیلہ، نیک آدمی کا وسیلہ اختیار کرنا یہ شریعت سے ثابت ہو گیا. اس کے علاوہ وہ جو بارش والا واقعہ کہ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہت قحط سالی ہو گئی ہے، بہت قحط سالی ہو گئی ہے، آپ جو ہے تھوڑا دعا کر دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور موسلا دھار بارش ہوئی. نیک آدمی کا وسیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے. اب ایک تیسری صورت کہ آدمی جو ہے اپنے نیک اعمال کو بطور وسیلہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرے. ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں، مثال کے طور پر نماز، روزہ، ہم نے حج کر دیا اللہ کے لیے، ریاکاری نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اس درس میں ہم شریک ہوئے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں. مقصد کیا ہے کہ ہماری اصلاح ہو، ہم دین کی باتوں کو سیکھیں، سنیں، ان پر عمل کریں، یہ ہونا چاہیے. یہ نیک عمل ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے نیک عمل ہیں. مثال کے طور پر ہم نے آپ کو کچھ دین کی باتیں بتا دی، آپ نے ان پر عمل کر دیا، یہ میرے لیے بھی نیک عمل ہو گیا، اور آپ نے جو عمل کیا آپ کے لیے بھی نیک عمل ہو گیا. ہم نے راستے میں چلتے ہوئے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دی، وہ تکلیف دہ چیز کہ جس کی وجہ سے آنے جانے والے لوگوں کو یا مسافروں کو دقت ہوتی، پریشانی ہوتی، ہم نے اس چیز کو دور کیا، یہ نیک عمل ہے. اس سلسلے میں غار والوں کا قصہ بہت مشہور ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے ایک ایک کر کے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا اللہ تعالیٰ کے حضور، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ان وسائل کو قبول کیا اور اس کے بعد ان کو اس غار کے منہ سے باہر کیا. ان میں پہلا آدمی کون تھا؟ ایک آدمی اپنے والدین کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا، اپنے والدین کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا. روزانہ ان کی سیوا کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ اس کا روزانہ کا معمول تھا. اور اگر میں آج کہوں کہ ہمارے یہاں والدین کی خدمت کون کرتا ہے تو پھر وہی ہے کہ گنانا پڑے گا کہ فلاں کے یہاں کوئی ہے جو بڑی خدمت کرتا ہے، یا فلاں کے یہاں کوئی ہے جو بڑی خدمت کرتا ہے اور بڑا والدین کا خدمت گزار ہے، یا فلاں کوئی شخص ہے جو اچھی خدمت کرتا ہے.
لیکن شریعت اسلامیہ کا جب ہم آرڈر دیکھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کسی ایک یا دو کی خدمت کرنے سے، یا اگر گھر میں والدین کی کئی اولاد ہیں، کئی بچے ہیں، اور ایک دو خدمت کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ سارے لوگوں سے وہ فریضہ جو ہے ساقط ہو جائے گا کہ چلو بڑا بھائی کر رہا ہے یا چھوٹا بھائی کر رہا ہے، چلو ٹھیک ہے چھوڑ دیتے ہیں، والدین اپنا جی ہی رہے ہیں۔ ہر ایک بچے پر، والدین کی ہر ایک اولاد پر والدین کی خدمت کرنا اپنی طاقت کے مطابق یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ سب سے پہلا سوال حقوق العباد میں اللہ تعالیٰ جب پوچھے گا بندوں کے تعلق سے، تو سب سے پہلا سوال والدین کی خدمت کی کہ نہیں کی، والدین کو تو نے اپنی زندگی میں پایا، ان کی خدمت کیا کہ نہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ اور نماز میں تو آپ جانتے ہی ہیں سب سے پہلا سوال حقوق اللہ کے تعلق سے، سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا کہ ہم نے تم کو زندگی دی عبادت کرنے کے لیے، نماز پڑھی کہ یا نہیں پڑھی۔ اذان ہوتی رہی، ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر اوقات کو صرف کرتے رہے، گزارتے رہے، اور جو ہے مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ کر چپ ہو گیا، امام نے نماز پڑھا دی، ہم نے جو ہے مسجد کا رخ نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری سستی ہے۔ اچھا، اس سے بڑی کوئی وجہ ہو ہی نہیں سکتے۔ آدمی یہ کہے کہ ہم اپنے کاروبار میں مصروف تھے، نہیں مانی جائے گی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ٹھکرا دے گا۔ کہے کہ ہم اپنی بیوی بچوں میں مصروف تھے، قیامت کے دن قبول نہیں ہونے والا ہے یہ عذر۔ آدمی یہ کہے کہ میں کہیں پھنس گیا تھا، یہ بھی عذر قیامت کے دن قبول نہیں ہونے والا ہے۔ آپ پھنس گئے تھے، آپ کو کہیں ایسی جگہ پھنس گئے کہ آپ کے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، آپ کے پاس جب بھی موقع آ جائے آپ نماز پڑھ لیجیے، لیکن سستی نہیں کرنا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ آپ جب ان آیتوں کی تفسیر میں دیکھیں گے اپنی نمازوں سے غافل ہیں، مفسرین لکھتے ہیں نمازوں سے غفلت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نماز میں سستی کرے، وہ بھی کیسے؟ فجر کی نماز آج عموماً یہ ہو گیا ہے کہ آدمی جو ہے فجر کی نماز ظہر میں ادا کرتا ہے، فجر کی نماز ظہر میں ادا کی جاتی ہے، ظہر کی نماز اگر چھوٹی تو آدمی عصر میں ادا کرتا ہے۔ اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی نماز کو جو ہے عبادت کی حیثیت سے نہیں، رسمن ادا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے 5 وقت کی نماز کو، بس پڑھنا ہے، دل سے ادا نہیں کرنا ہے۔ آپ کا عمل صالح ہے، یعنی آپ کا یہ نیک عمل ہے، لیکن ایمان نہیں ہے، اور نہ آپ دل سے کر رہے ہیں نہ اللہ کے ڈر سے کر رہے ہیں، بس ایک رسمی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ یا بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ہمارے ابو پڑھتے ہیں تو ہم بھی پڑھیں گے، تو یہ چیز غلط ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ نماز کو اس کے اول وقت سے مؤخر کر کے پڑھنا الذین هم عن صلاتهم ساہون کے زمرے میں آئے گا، اس کی لسٹ میں آئے گا۔ نماز کو ایک وقت کی نماز کو دوسرے وقت کی نماز سے ملا کر پڑھنا، الا ہے کہ آپ مسافر ہیں، اس کی الگ صورت ہے، لیکن آپ اگر مقیم ہیں تو جو بھی نماز جس وقت پر لکھی ہوئی ہے اور جو اس کا وقت متعین ہے آپ کو وہاں پڑھنی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر 5 وقتہ نمازوں میں مقرر کر دی گئی ہے۔ جو اوقات 5 وقتہ نمازوں کے بنا دیے گئے ہیں، مومنین پر وہ نماز وہاں پر ان اوقات پر فرض کی گئی ہے، اپنے من کی نماز نہیں کہ جب چاہیں ہم پڑھ کے ہٹا لیں۔ ہمارے گھر کا کھانا تھوڑی یہ چیز کہ ہم اگر دوپہر میں نہیں کھاتے ہیں تو لاؤ 3 یا 4 بجے کھا لیں، اگر ہم رات میں نہیں کھا پائے تو لاؤ ہم 12 یا 1 ڈیڑھ کے بعد کھانا کھا سکتے ہیں۔ وہ اپنی مرضی ہے، وہ دنیاوی اعمال ہے، آپ کو جب بھوک لگے آپ کھائیے۔ نماز کسی کی مرضی یا کسی کی چاہت نہیں ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں اپنی نمازوں میں، کہا کہ ان نمازیوں کے لیے بھی ویل ہے، بربادی ہے۔ فویل للمصلین، قرآن کریم نمازیوں کے لیے ہلاکت، بربادی اور ویل کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ اب بتائیے، قرآن کریم نمازیوں کے لیے ویل کا لفظ استعمال کر رہا ہے اور صفت بتلا دی کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، ریاکاری کرتے ہیں، نمازوں میں سستی برتتے ہیں۔ صحابہ کرام
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے تو آپ لوگوں کو یہ بات بخوبی معلوم ہوگی کہ منافقین اور صحابہ کرام کے درمیان امتیاز کا جو سب سے بڑا آلہ تھا، جس کے ذریعے دونوں میں فرق ہو جاتا تھا، وہ نماز تھا۔ نماز میں سستی، جس نے نماز میں سستی کر دی وہ منافقین میں اس کا شمار ہو گیا، اور جس نے نماز میں سستی نہیں کی وہ صحابہ کرام کی لسٹ میں۔ اب آپ اور ہم اپنے اپنے اعمال کو تولیں اور یہ دیکھیں کہ ہم کو اپنے آپ کو کس زمرے میں شمار کروانا ہے اور کس گروپ میں ہمیں اپنے آپ کو شمار کروانا ہے، منافقین کی لسٹ میں یا مومنین کی لسٹ میں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ منافقین آج نہیں پائے جاتے ہیں، پائے جاتے ہیں، چاہے وہ اپنے عمل کے ذریعے ہوں، چاہے وہ حقیقتاً اوپر سے اظہار اسلام کے لیے اظہار کر اور دل میں اسلام کی نفرت اس کے دل میں بستی ہو۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ غار والوں کا قصہ بڑا مشہور ہے۔ ایک آدمی اس میں اپنے والدین کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا، روزانہ اس کا ایک معمول تھا کہ وہ اپنے والدین کو روزانہ رات میں دودھ پلاتا تھا، دودھ سے ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ کہیں دور دراز علاقوں میں نکل گیا اپنے کام کے سلسلے میں، رات میں اسے پہنچنے میں بہت دیر ہو گئی، اتنی دیر ہو گئی کہ اس کے والدین سو گئے۔ وہ دودھ کا پیالہ لیے ہوئے اپنے والدین کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ اب وہاں دیکھتا ہے کہ والدین سو چکے ہیں، اور اب وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے والدین کو پہلے دودھ پلاتا تھا، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو دودھ پلاتا تھا، والدین سو چکے ہیں۔ اس روایت میں یہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ اس کے جو بچے تھے وہ اس کے پیروں کے پاس بلبلا رہے تھے، رو رہے تھے کہ یا بابا ہمیں دودھ پلا دو۔ تو وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے پاس وسیلہ لگاتا ہے کہ یا اللہ، مجھے یہ بات بھی منظور نہیں تھی کہ میں اپنے بیوی بچوں سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلا کر ان کی خدمت کروں، اور مجھے یہ بات بھی منظور نہیں تھی کہ میں اپنے والدین کی نیند توڑوا دوں اور پھر ان کو دودھ پلاؤں۔ کہا کہ یا اللہ، میں ساری رات اپنے والدین کی نیند کھل جانے کے انتظار میں ساری رات کھڑا رہا، بلاخر فجر ہوگی اور میرے والدین اٹھتے ہیں، میرے ہاتھ سے پیالہ لے کر دودھ پیتے ہیں۔ والدین کی خدمت کا وسیلہ لگایا آدمی نے، نیک عمل کا وسیلہ آدمی نے لگایا، اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور غار کا منہ تھوڑا سا کھلا، لیکن اتنا نہیں کھلا تھا کہ وہ تینوں اس سے باہر نکل پاتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے والدین کی خدمت کو اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ آدمی کی مصیبت دور ہو سکتی ہے، اور جنت میں جو اس کا ٹھکانہ بنے گا وہ تو الگ بات ہے۔ دوسرا جو آدمی تھا وہ اپنی چچی زاد یا چچا زاد بہن کے ساتھ بدفعلی کا ارادہ کیا ہوتا ہے، لیکن عین موقع پر اس کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ غلط فعل ہے، اور وہ لڑکی، وہ اس کی بہن اس کو یہ مشورہ دیتی ہے اور اس سے یہ گزارش کرتی ہے کہ اگر یہ عمل کرنا ہے تو آپ اس عمل کو نکاح کے بعد کیجیے۔ تو وہ آدمی وسیلہ لگاتا ہے کہ یا اللہ، میں نے وہ کام تیری رضا اور رضا و خوشنودی کے لیے کیا، اگر وہ کام پسند آ گیا ہو تجھے تو ہمیں اس غار کے منہ سے نکال دے۔ تیسرا آدمی جو اس میں تھا، وہ اس کے تحت جو ہے کئی مزدور ہوا کرتے تھے۔ جیسے آج کے دور میں مثال کے طور پر ہماری گدی ہے، ہمارے انڈر میں، ہماری ماتحتی میں کئی لوگ ملازمین ہیں، کام کرنے والے ہیں، یا ہمارے پاس بڑی فیکٹری ہے، اس میں بھی ہم نے 20 مزدور رکھے ہوئے، 40 مزدور رکھے ہوئے، سب کام کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کا تو جو مسلمانوں کا مزاج ہے، خصوصاً میں غیر مسلموں کی بات ہی نہیں کرتا، جو مسلمانوں کا مزاج یہ ہے کہ ہم اپنے انڈر میں، اپنی ماتحتی کے لوگوں میں دھاک جمانا چاہتے ہیں۔ وہ ہم جب
اپنی فیکٹری میں پہنچے یا اپنے بزنس میں پہنچے، ہمارے مزدور ہمارے ملازمین ہم سے ڈر جائیں اور بالکل سیدھے جو ہے اپنے کام میں مصروف ہو جائیں۔ شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے کہ وہ جو ملازمین ہیں، وہ جو تمہارے انڈر اور تمہاری ماتحتی میں کام کرنے والے ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ جو تم کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو وہ ان کو پہناؤ۔ آج ہمارے یہاں اب یہاں بات نکلی ہے تو مناسب سمجھتا ہوں کہ کہہ دی جائے۔ آج ہمارے یہاں جو بڑی بڑی گدیوں میں یا فیکٹریوں میں جو تنخواہیں رکھی جاتی ہے ہمارے ملازمین کی، معمولی طور پر یعنی 6,000 7,000 5,000 تنخواہ، اور کہتے ہیں کہ آدمی جی لے گا۔ 5,000 6,000 جینے والی تنخواہ ہے۔ 5,000 6,000 روپیہ آج کے دور میں مان لیجئے بمشکل 10 دن کا گزارا ہے، اگر ایک آدمی جو ہے بہت جوڑ کر گزارا کرے گا۔ ایک آدمی سے بحث ہو رہی تھی اسی تنخواہوں کے سلسلے میں، تو میں نے کہا کہ گزارا نہیں ہو پائے گا 6-7 ہزار میں۔ کہا کہ گزارا ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا کہ کیسے؟ کہا کہ وہ ایک وقت میں اپنے تینوں وقت کے کھانے کو بنا لے۔ ایک وقت میں یعنی مان لیجیے وہ صبح اٹھتا ہے تو صبح ہی اپنے دوپہر، اپنے صبح اور اپنے رات کے کھانے کو وہیں بنا لے۔ میں نے کہا کھانا بنائے گا تو 3 ہی ٹائم کا، اس سے اس کی گیس بچ سکتی ہے، میں مان سکتا ہوں، لیکن اب وہ 3 ٹائم کھانا تو ضرور کھائے گا، تو وہ اس کھانے کا پیسہ، کھانے کے لیے اناج تو وہ ضرور لائے گا، تو کہاں سے بچنے والا ہے؟ اور دوسری چیز، سامنے والے نے یہ تو بول دیا کہ ایک آدمی یعنی ایک وقت میں سارے اوقات کے کھانے کو بنا لے۔ اب یہی چیز اگر اس کے اوپر فٹ کی جائے تو وہ فٹ نہیں کرے گا۔ آدمی کو آج کے دور میں من پسندیدہ کھانا چاہیے، تھوڑا چٹکارا کھانا چاہیے، ایسا کھانا چاہیے گرم، جس کو بولتے ہیں گرما گرم کھانا لاؤ، وہ چاہیے۔ تو آپ کو تو وہ چاہیے، لیکن سامنے والا اگر غریب ہے تو اس کو نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غریب پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے درمیان امیر غریب یہ جو فوقیت دیے ہوئے اللہ تعالیٰ، کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو میڈیم بنا دیا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو امیر ہے وہ اپنے نیچے والے کا خیال رکھے، اس کی مدد کرے، خیال رکھے، اس کی مدد کرے، یہ چیز ہونی چاہیے۔ اب آپ بتائیے کہ 6-7 ہزار میں کہاں سے گزارا ہونے والا ہے؟ نہیں ہوگا۔ تو میں جس قصے کی طرف تھا، یعنی ایک مالک تھا، آقا تھا، اس کے ماتحتی میں کئی مزدور تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ بھائی جو کام لگایا ہوا تھا اپنے کارخانے میں کہیے یا فیکٹری میں کہیے یا بزنس میں کہیے، سارے مزدوروں کا کام ختم ہو گیا۔ تو سب کی وہ جو جتنی مزدوری تھی سب کو دے کر ودا کر دیا، ٹھیک ہے آپ چلے جائیے، پھر کبھی ہوگا تو ملا جائے گا۔ ایک مزدور ایسا تھا اس میں، ان تمام مزدوروں میں، جو بغیر اپنی مزدوری لیے ہوئے چلا گیا، بغیر مزدوری لیے، ہو سکتا ہے اس کو کوئی کام پڑ گیا ہو، یا جس دن پیسہ ملنے والا ہو اس دن وہ نہ پہنچا ہو۔ کچھ دنوں کے بعد وہ مزدور اس آدمی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے جو مالک ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اے میرے مالک، میں نے آپ کے یہاں جو مزدوری کی تھی، جو بھی میری مزدوری کا معمولی پیسہ بنتا ہے آپ وہ مجھے دے دیجیے، میں تاکہ لے کر اپنا چلا جاؤں، اپنی ضروریات کو پورا کروں۔ تو وہ جو مالک رہتا ہے سارے مزدوروں کا، وہ کہتا ہے یہ جو اپنے سامنے سارے غلام، بھیڑ بکریاں اونٹ، یہ جتنے بھی دیکھ رہے ہو نا، یہ سب تمہارے ہیں، سب لے جاؤ۔ کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کیوں مذاق کر رہے ہیں؟ میں نے تو معمولی مزدوری کی ہے، اس کے معمولی پیسے بنتے ہیں، وہ ہم کو دے دیجیے، ہم چلے جائیں، آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ کہا کہ نہیں، سب یہ تیرے ہیں، سارے غلام تیرے، سارے مزدور تیرے، سارے بھیڑ بکریاں، سارے اونٹ، سب تیرے، تو لے جا۔ اب یہ آدمی جو مالک ہوتا ہے وہ وہاں غار میں پھنسا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ مزدور وہ سب کے سب لے کر چلا گیا، اور میں نے اس سے اس وجہ سے کہا تھا لے جانے کے لیے کیونکہ
میں نے اس مزدور کی مزدوری جو تھی، جو معمولی پیسے تھے، میں نے اسی وقت یہ سوچا تھا کہ لاؤ اس معمولی سے پیسے کو کسی چیز میں لگاتے ہیں، اور اللہ تعالی نے اتنی برکت دے دی کہ وہ سارے جو سامنے غلام، مزدور، بھیڑ بکریاں، وہ سب اسی مزدور کی معمولی پیسے کے تھے۔ تو اس آدمی نے یہ وسیلہ لگایا کہ یا اللہ، میں یہ پسند نہیں کرتا تھا کہ میں اس مزدور کی کمائی ہوئی مزدوری کے جو پیسے تھے اس سے جو میں نے اتنی یہ سب چیزیں جو بنائی، یہ جو عالیشان یعنی آج کے دور کے جو مکانات ہیں، وہاں پہ وہ آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ جو میں نے غلام اکٹھے کیے، یہ بھیڑ بکریاں جو اکٹھا کی، مجھے یہ منظور نہیں تھا کہ میں اس میں سے کوئی چیز بھی اپنے لیے استعمال کر لوں یا لے لوں۔ یا اللہ تعالیٰ، میں نے یہ کام تیری رضا اور خوشنودی کے لیے کیا، اور میں نے اس مزدور کی مزدوری سے جتنی بھی چیزیں اکٹھا کی تھی، میں نے اپنے لیے کچھ بھی استعمال میں نہیں لگائی، اور میں نے اس کو سب دے دی، وہ سب لے کر چلا گیا۔ کہا کہ یا اللہ، اگر یہ کام پسند آیا ہو تجھے تو ہمیں اس غار کے منہ سے باہر کر۔ ملا کر اللہ تعالیٰ نے تینوں کے ان وسائل کو پسند کیا اور تینوں کو غار کے منہ سے باہر کیا۔ یہ وسیلہ جائز کی تین صورتیں ہیں۔ وسیلہ ممنوع، حرام وسیلہ جس کو کہتے ہیں، کہ آدمی جو ہے قبر وغیرہ کا رخ کرے، قبرستان کا رخ کرے، قبروں پر جائے، اپنی حاجتوں کو وہاں رکھے اور ان سے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کہیں، وہاں سجدہ کریں، نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، تم اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو نہ پکارو، مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جو نہ تو تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، وَلَا يَضُرُّكَ، اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم ایسا کرتے ہو، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ ہم قبرستان کا رخ کرتے ہیں، قبروں کے اندر جو موجودین ہیں وہ خود اپنے آپ میں نہیں ہے، پتہ نہیں اس کو نعمت مل رہی ہے، پتہ نہیں اس کو جنت کی نعمتیں مل بھی رہی ہیں کہ نہیں مل رہی، یا جہنم کا عذاب ان کو دکھایا جا رہا ہے اس قبر کی زندگی میں، عالم برزخ میں۔ آدمی اپنے آپ میں نہیں ہے، اور ہم لوگ ایسے ہیں کہ ان کو وسائل بناتے ہیں، یہ ہماری دعاؤں کو، یہ بڑا مقبول بندہ ہے، یہ ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا دے گا۔ وہ پہلے اپنے نیک اعمال کا تو وہاں جائزہ دے لیں، اللہ تعالیٰ اس کے نیک عمل کو قبول کر کے اسے جو جنت کی نعمتیں جو عالم برزخ میں، جو قبر کی زندگی میں دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ پہلے اسے تو دے دے۔ اور دوسری چیز، سب سے پہلے تو ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ چیز ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، کہ قبروں کے اندر جو موجود ہیں آپ ان کو سنانے والے نہیں ہیں، آپ نہیں سنا سکتے۔ واضح الفاظ میں قرآن کریم کی آیتیں میں پڑھ رہا ہوں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اب قرآن کریم کی ایک اور آیت سنیے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سننا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کہ بے شک اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ وہ سب کے سب اکٹھا ہو جائیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ معمولی مکھی، اگر وہ معمولی مکھی کوئی معمولی سا سامان بھی چھین لے، کتنا سامان چھینے گی وہ مکھی؟ معمولی سا، مثال کے طور پر ہم کچھ کھا رہے ہوں تو وہ آتی ہے اپنے پیروں میں یا اپنے پنکھوں میں کچھ لگا کر چلی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، کہ اگر وہ مکھی کوئی معمولی سی چیز ان سے چھین لیتی ہے، ان سے لے لیتی ہے، لا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، تو وہ اس مکھی سے بھی وہ چیز واپس نہیں لے سکتے، چھین نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے ضعف الطالب والمطلوب، طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں۔
کیا مطلب؟ جو پکار رہا ہے ان مرے ہوئے لوگوں کو، ان باباؤں کو، وہ بھی کمزور، اور جن کو پکارا جا رہا ہے، جو باباؤں کو پکارا جا رہا ہے، جن کو غوث اعظم سمجھا جا رہا ہے، وہ بھی کمزور، دونوں کے دونوں کمزور۔ کتنی واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سارے ارشادات رکھ دیے۔ آپ تفاسیر میں مت جائیے، آپ صرف قرآن کریم کی جو آیتیں ان کا صرف ترجمہ پڑھتے جائیے ایک سرے سے۔ آپ کی آنکھوں کے آگے جو پردے ہیں، جو یعنی غلط عقیدے کے پردے اور اللہ تعالیٰ پر مکمل ایمان نہ ہونے کے پردے، وہ سارے کے سارے پردے ہٹ جائیں گے اور چھٹ جائیں گے، اور آپ صحیح ایمان والے ہو جائیں گے، آپ کا شمار مومنین میں ہو جائے گا۔ یہ چیز شرک بھی ہے، صرف گناہ کی بات نہیں ہو رہی کہ یہاں وسیلہ ممنوع کی بات ہو رہی ہے، یہ چیز شرک میں جائے گی اور شرک اکبر میں اس کا شمار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک کو معاف نہیں کرنے والا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جتنے گناہوں کو چاہے گا معاف کر دے گا، سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ شرک کر کے یہ جتلانا چاہتے ہیں اور یہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج ہے، یا اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور ہے جو شریک ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہمارا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، هو الحی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے، باقی رہنے والا ہے، تا قیامت باقی رہے گا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ہمارا اللہ تو ایسا ہے کہ جسے نیند تو دور کی بات اونگ بھی نہیں آتی ہے۔ ہم لوگ ہلکا سا کام کر لیں تو جھولنے لگتے ہیں، نیند آ جاتی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا قل هو اللہ احد، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ الصمد، بے نیاز، جو آدمی بے نیاز ہو گیا اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور آج ہم اور آپ ایسا عقیدہ اختیار کیے ہوئے ہیں، آج مسلمانوں میں جو چیز پائی جاتی ہے، ایسا عقیدہ اختیار کیے ہوئے ہیں کہ جو عقیدہ اختیار کیا جاتا ہے ہم یہ بھی نہیں سمجھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جو اللہ تعالی ہم کو ہماری ماؤں کے پیٹوں میں 9 مہینے رکھ کر کھلا سکتا ہے، رزق دے سکتا ہے، اور اس کے بعد ہماری پرورش اچھے سے کر سکتا ہے، 9 مہینے کے بعد ہم کو صحیح سالم ہماری ماؤں کے پیٹوں سے نکال دیتا ہے، اور ہم دنیا میں آ کر جیتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، اس کے بعد اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان 9 مہینوں میں کیا یہ کھلانے والے آج کے بابا ہیں؟ کیا آج کے غوث اعظم ہیں؟ کیا آج کے یہ قبروں کے اندر موجودین جو خود مر کر یہاں سے گئے ہیں، کیا ان ماں کے پیٹوں میں کھلانے والے یہ لوگ ہیں؟ یا آج ہرا کپڑا پہن کر، ہری پگڑیوں کو اپنے سروں پر لگا کر یہ کہنے والے کہ ہم تمہاری حاجتوں کو پوری کر دیں گے، یہ لوگ ہوں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک، ہمارا اللہ تعالی ان سب سے پاک ہے، ان سب سے بری ہے، ان سب سے برات کا اعلان کرتا ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری دنیا کو بنا دیا، ساری کائنات کو بنا دیا، 7 آسمان بنا دیا، زمین بنا دی، زمین کے اندر اب ایک واضح مثال لیجئے، اس پوری زمین کے اندر آپ جب بھی مثال کے طور پر یہاں پر آپ کہیں زمین کھود دیں تو معمولی کیڑے نکلتے ہیں، معمولی کیڑے نکلتے ہیں۔ آپ جتنا اندر کھودتے چلے جائیں آپ کو کیڑے ملتے رہیں گے۔ زمین کی تہ میں آپ چلے جائیے آپ کو کیڑے ملتے رہیں گے، زندے کیڑے، ان کیڑوں کو بھی کھلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ پرورش کرتا رہتا ہے۔ ابھی لاک ڈاؤن کا سفر آپ نے گزارا، ہم نے گزارا 6 7 8 مہینے، کس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ یعنی لاک ڈاؤن کا سفر ہوا اور اس کے بعد ہمارے پاس کھانے پینے کی جو چیزیں تھی وہ دھیرے دھیرے ختم ہونے لگی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمارا انتظام کہیں نہ کہیں سے کر دیتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ہم کو پیدا کیا ہے، وہ ہم کو بھوکا سونے نہیں دے گا۔
وہ ہم کو کھلا کر رہے گا. ہماری حالتیں خراب ہو جاتی تھی. ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی, کہا کہ حافظ صاحب 6 مہینہ گزر گئے اور میں جب 6 مہینہ سے پہلے جب میں کام کرتا تھا تو میرا جو گھر چلتا تھا وہ کام کی بدولت چلتا تھا. کام اگر 1-2 دن بھی نہ کروں تو گھر میں جو ہے یہ نوبت آ جائے کہ سوچنا پڑ جائے کہ اگلے ٹائم کیا بنانا ہے یا اس کے لیے کیسے انتظام کروں, کیسے انتظام کروں. کہا کہ حافظ صاحب 6 مہینہ گزر گئے, مجھے انتظام کرنا ہی نہیں پڑا, اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے. میں کہا وہی اللہ تعالیٰ ہے, ہر چیز پر قادر ہے, وہ رزاق, وہ رزق دینے والا ہے, وہ دے کر رہے گا. کیسے دے گا یہ ہمیں آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں. کیسے دے گا, کیسے کھلائے گا, کیسے پلائے گا, یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں, وہ اللہ تعالیٰ دے گا. بس کیا ہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے, ہمارے وسائل صحیح ہونے چاہیے. اب جو وسیلہ جائز کی 3 صورتیں بیان کی گئی, مثال کے طور پر نیک عمل کا وسیلہ, اس کے بعد نیک آدمی کا وسیلہ, اس کے بعد ایک اور وسیلہ اسماء حسنہ کا وسیلہ. ان 3 وسیلوں کو اختیار کرنا یہ ہم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو میں نے ایک وسیلہ ممنوع کی صورت بتائی وہ ہم اور آپ اختیار نہیں کر سکتے. یہ تھا آج کی پوری تقریر کا, پورے خطاب کا خلاصہ. خیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو وسیلہ کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کی توفیق دے اور شریعت اسلامیہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق دے. اور جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے اللہ تعالیٰ, تو اسلام پر ہمیں زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ و ایمان بالخیر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے, وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ, اگرچہ وہ سب کے سب اکٹھا ہو جائیں. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ, مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ معمولی مکھی, اگر وہ معمولی مکھی کوئی معمولی سا سامان بھی چھین لے, کتنا سامان چھینے گی وہ مکھی, معمولی سا. مثال کے طور پر ہم کچھ کھا رہے ہوں تو وہ آتی ہے اپنے پیروں میں یا اپنے پنکھوں میں کچھ لگا کر چلی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ, کہ اگر وہ مکھی کوئی معمولی سی چیز ان سے چھین لیتی ہے, ان سے لے لیتی ہے, لا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ, تو وہ اس مکھی سے بھی وہ چیز واپس نہیں لے سکتے, چھین نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے ضعف الطالب والمطلوب, طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں. کیا مطلب؟ جو پکار رہا ہے ان مرے ہوئے لوگوں کو, ان باباؤں کو, وہ بھی کمزور, اور جن کو پکارا جا رہا ہے, جو باباؤں کو پکارا جا رہا ہے, جن کو غوث اعظم سمجھا جا رہا ہے, وہ بھی کمزور. دونوں کے دونوں کمزور. کتنی واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سارے ارشادات رکھ دیے. آپ تفاسیر میں مت جائیے, آپ صرف قرآن کریم کی جو آیتیں ان کا صرف ترجمہ پڑھتے جائیے ایک سرے سے. آپ کی آنکھوں کے آگے جو پردے ہیں, جو یعنی غلط عقیدے کے پردے اور اللہ تعالیٰ پر مکمل ایمان نہ ہونے کے پردے, وہ سارے کے سارے پردے ہٹ جائیں گے اور چھٹ جائیں گے, اور آپ صحیح ایمان والے ہو جائیں گے, آپ کا شمار مومنین ہو جائے گا. یہ چیز شرک بھی ہے, صرف گناہ کی بات نہیں ہو رہی کہ یہاں وسیلہ ممنوع کی بات ہو رہی ہے. یہ چیز شرک میں جائے گی اور شرک اکبر میں اس کا شمار ہوگا, اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا. شرک کو معاف نہیں کرنے والا ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, کہ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, اور اس کے علاوہ جتنے گناہوں کو چاہے گا معاف کر دے گا, سارے گناہوں کو معاف کر دے گا, لیکن شرک کو معاف نہیں کر سکتا, کیونکہ آپ شرک کر کے یہ جتلانا چاہتے ہیں اور یہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج ہے, یا اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور ہے جو شریک ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ان اللہ علی کل شیء قدیر, ہمارا اللہ ہر چیز پر قادر ہے, اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. هو الحی, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, وہ زندہ ہے, باقی رہنے والا ہے, تا قیامت باقی رہے گا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, ہمارا اللہ تو ایسا ہے کہ جسے نیند تو دور کی بات اونگ بھی نہیں آتی.
ہم لوگ ہلکا سا کام کر لیں تو جھولنے لگتے ہیں، نیند آ جاتی ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا قل هو اللہ احد، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ الصمد، بے نیاز. بے نیاز، جو آدمی بے نیاز ہو گیا اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. اور آج ہم اور آپ ایسا عقیدہ اختیار کیے ہوئے ہیں، آج مسلمانوں میں جو چیز پائی جاتی ہے، ایسا عقیدہ اختیار کیے ہوئے ہیں کہ جو عقیدہ اختیار کیا جاتا ہے ہم یہ بھی نہیں سمجھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جو اللہ تعالی ہم کو ہماری ماؤں کے پیٹوں میں 9 مہینے رکھ کر کھلا سکتا ہے، رزق دے سکتا ہے، اور اس کے بعد ہماری پرورش اچھے سے کر سکتا ہے. 9 مہینے کے بعد ہم کو صحیح سالم ہماری ماؤں کے پیٹوں سے نکال دیتا ہے، اور ہم دنیا میں آ کر جیتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، اس کے بعد اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. ان 9 مہینوں میں کیا یہ کھلانے والے آج کے بابا ہیں؟ کیا آج کے غوث اعظم ہیں؟ کیا آج کے یہ قبروں کے اندر موجودین جو خود مر کر یہاں سے گئے ہیں، کیا ان ماں کے پیٹوں میں کھلانے والے یہ لوگ ہیں؟ یا آج ہرا کپڑا پہن کر ہری پگڑیوں کو اپنے سروں پر لگا کر یہ کہنے والے کہ ہم تمہاری حاجتوں کو پوری کر دیں گے، یہ لوگ ہوں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک. ہمارا اللہ تعالی ان سب سے پاک ہے، ان سب سے بری ہے، ان سب سے برات کا اعلان کرتا ہے. کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ساری دنیا کو بنا دیا، ساری کائنات کو بنا دیا، 7 آسمان بنا دیا، زمین بنا دی. زمین کے اندر اب ایک واضح مثال لیجئے، اس پوری زمین کے اندر آپ جب بھی مثال کے طور پر یہاں پر آپ کہیں زمین کھود دیں تو معمولی کیڑے نکلتے ہیں، معمولی کیڑے نکلتے ہیں. آپ جتنا اندر کھودتے چلے جائیں آپ کو کیڑے ملتے رہیں گے. زمین کی تہ میں آپ چلے جائیے آپ کو کیڑے ملتے رہیں گے، زندے کیڑے. ان کیڑوں کو بھی کھلانے والا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ پرورش کرتا رہتا ہے. ابھی لاک ڈاؤن کا سفر ہم نے گزارا 6, 7, 8 مہینے. کس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ یعنی لاک ڈاؤن کا سفر ہوا اور اس کے بعد ہمارے پاس کھانے پینے کی جو چیزیں تھی وہ دھیرے دھیرے ختم ہونے لگی. لیکن پھر بھی اللہ تعالی ہمارا انتظام کہیں نہ کہیں سے کر دیتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ہم کو پیدا کیا ہے، وہ ہم کو بھوکا سونے نہیں دے گا، وہ ہم کو کھلا کر رہے گا. ہماری حالتیں خراب ہو جاتی تھی. ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، کہا کہ حافظ صاحب 6 مہینہ گزر گئے اور میں جب 6 مہینہ سے پہلے جب میں کام کرتا تھا تو میرا جو گھر چلتا تھا وہ کام کی بدولت چلتا تھا. کام اگر 1-2 دن بھی نہ کروں تو گھر میں جو ہے یہ نوبت آ جائے کہ سوچنا پڑ جائے کہ اگلے ٹائم کیا بنانا ہے یا اس کے لیے کیسے انتظام کروں. کہا کہ حافظ صاحب 6 مہینہ گزر گئے، مجھے انتظام کرنا ہی نہیں پڑا، اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے. میں کہا وہی اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز پر قادر ہے، وہ رزاق، وہ رزق دینے والا ہے، وہ دے کر رہے گا. کیسے دے گا یہ ہمیں آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں. کیسے دے گا، کیسے کھلائے گا، کیسے پلائے گا، یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں. وہ اللہ تعالیٰ دے گا. بس کیا ہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، ہمارے وسائل صحیح ہونے چاہیے. اب جو وسیلہ جائز کی 3 صورتیں بیان کی گئی، مثال کے طور پر نیک عمل کا وسیلہ، اس کے بعد نیک آدمی کا وسیلہ، اس کے بعد ایک اور وسیلہ اسماء حسنہ کا وسیلہ. ان 3 وسیلوں کو اختیار کرنا یہ ہم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو میں نے ایک وسیلہ ممنوع کی صورت بتائی وہ ہم اور آپ اختیار نہیں کر سکتے. یہ تھا آج کی پوری تقریر کا، پورے خطاب کا خلاصہ. خیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو وسیلہ کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کی توفیق دے اور شریعت اسلامیہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق دے. اور جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے اللہ تعالیٰ تو اسلام پر ہمیں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ و ایمان بالخیر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.